عزیز بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم ایک صنف پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے افسانہ پڑھا ہے، ناول پڑھا ہے، داستان پڑھی ہے۔ وہ یہ بھی اردو کی مشہور اصناف ہیں۔ تو خاکہ بھی اردو ادب کی ایک صنف ہے جس کو انگریزی میں اسکیچ کہتے ہیں، یعنی اسکیچ کا لفظ یہ ترجمہ ہے خاکہ۔ اردو میں خاکے کے لیے مرکہ یا قلمی تصویر کی اصطلاحیں بھی استعمال کی گئی ہیں۔ اردو ادب میں خاکے کے لیے یا تو مرکہ کا استعمال کیا گیا ہے یا قلمی تصویر۔ قلمی تصویر کا مطلب ہوتا ہے یعنی ہاتھ سے لکھی ہوئی کسی کی تصویر، لیکن آج خاکہ ہی کی اصطلاحیں راج ہیں، لیکن آج کا ہم اس کو خاکہ ہی کہتے ہیں۔ راج کا مطلب ہو گیا جس کا رواج ہو۔ خاکہ سے مراد ایک ایسی نثری تحریر جس میں کسی شخصیت کی منفرد اور نمایاں خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ یعنی خاکہ سے مراد خاکہ ایسی نثری تحریر کو کہتے ہیں جس میں کسی شخص کی منفرد یعنی اس کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ سامنے اچھی طرح سے بیان کی جائیں، اس طرح سے بیان کی جائیں تاکہ اس انسان کی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے، آنکھوں کے سامنے پھر جائے، کہ جیسے لگے کہ یہ انسان ہمارے سامنے ہے۔ خاکہ اس طرح اس کا کھینچا جائے، اس طرح اس کی تعریف کی جائے یا اس کی خامیاں خوبیاں بیان کی جائیں، اس طرح اس کی خصوصیات بیان کی جائیں تاکہ لگے کہ جس انسان کی یہ تعریف کی جا رہی ہے یا اس کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں تو لگے کہ یہ انسان ہمارے سامنے ہے، بالکل ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس میں جس شخص کی تصویر کشی کی جاتی ہے اس کے خیالات و افکار، سیرت و کردار، عادات و اطوار سب کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ خاکہ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ شخصیت کی ظاہری و باطنی خصوصیات میں سے ایسے نمایاں اوصاف کا بیان کیا جائے جو اس کی منفرد شناخت اور پہچان کا ذریعہ ہوں۔ اس طرح خاکے کے ذریعے پڑھنے والے پر متعلقہ شخصیت کی انفرادی خصوصیات کا بھرپور تاثر چھوڑنا خاکہ نگار کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ تاثر جتنا بھی بھرپور اور مکمل ہوگا، خاکہ اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ اس لیے خاکہ لکھنے والے کا اس انسان کی شخصیت سے نہ صرف متاثر ہونا ضروری ہے بلکہ اس سے مکمل واقفیت اور قربت بھی ضروری ہے۔ پہلی ملاقات یا چند ملاقاتوں کے تاثرات کی بنیاد پر کسی کا خاکہ لکھ دینے سے خاکہ نگاری کا حق ادا نہیں ہوتا۔ خاکہ نگاری سوانح خیات ہے، سوانح خیات سے مختلف ہے۔ اس میں سوانح خیات کی طرح واقعات ترتیب وار نہیں لکھے جا سکتے، حالات و واقعات کا بیان کرنا ضروری بھی نہیں۔ خاکہ نگاری میں حالات و واقعات شخصیت کی تصویر کشی کے لیے پس منظر فراہم کرتے ہیں۔ صرف انہی اہم واقعات کا بیان ضمنی طور پر کیا جاتا ہے جو شخصیت کے کسی پہلو کو اجاگر کرتے ہیں۔ خاکہ نگار کسی کی شخصیت سے متاثر ہو کر اس کا خاکہ لکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ خاکہ نگاری جو ہوتی ہے اس میں کسی انسان کی، کسی شخصیت کی ظاہری یعنی اندر والی ظاہر ہوگی جو سامنے نظر آئیں، وہ باطنی ہوگی جو خصوصیات کسی کی نظر نہ آئیں، یعنی اس کو قریب سے کوئی جاننے والا ہی سمجھے، ہر ایک کو سمجھ نہ آئے، ہوگی اس کی باطنی خصوصیات۔ تو اس سے اس کو اس طرح بیان کیا جائے، یعنی کسی متعلقہ شخصیت، جس انسان کی شخصیت کی ظاہری و باطنی خصوصیات کو اس طرح بیان کیا جائے، اس کے اوصاف کس طرح بیان کیا جائے جو اس کی منفرد شناخت اور پہچان کا ذریعہ ہوں، جو اس کی پہچان کا ذریعہ ہوں۔ یعنی کوئی انسان نیک کردار ہے، نیک انسان ہے، اس کے اوصاف بیان کرنا، یا کوئی انسان بد چلن ہے تو اس کی یہ خوبیاں خامیاں بیان کرنا ہے نا، تو پتہ چل جاتا ہے کہ جس انسان کا خاکہ لکھا جاتا ہے اس انسان کے ساتھ خاکہ لکھنے والے کی جان پہچان اچھی ہونی چاہیے، وہ اس کو اچھی طرح سے اس کا واقف ہونا چاہیے، وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھتا ہو، اس کی ظاہری و باطنی خصوصیات کو وہ سمجھتا ہو،
اسے پوری طرح سے واقف ہو، تب جا کر خاکہ کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ ایک ہی ملاقات پر یا چند ملاقاتوں کے تاثرات کی بنیاد پر کسی کا خاکہ لکھ دینے سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ خاکہ جو ہوتا ہے یہ خاکہ سوانح حیات سے، سوانح نگاری سے مختلف ہوتا ہے۔ سوانح نگاری میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کے حالات و واقعات کو ترتیب وار پیش کیا جاتا ہے، اس کے حالات واقعات کو بیان کیا جاتا ہے ترتیب وار، لیکن خاکہ نگاری میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں زیادہ طوالت نہیں ہوتی، اس میں کسی انسان کی ظاہری اور باطنی خصوصیات کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی باقی واقعات کو بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ خاکہ کی اس تحریر سے مربوبیت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، یعنی جس انسان کا خاکہ لکھا جا رہا ہے اس کی اس تحریر میں اس کی مربوبیت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، زیادہ اس کی قربت اس میں نہیں آنی چاہیے، اس کا بیان ایسا ہونا چاہیے کہ وہ غیر جانبدارانہ نظر آئے، یعنی خاکہ لکھنے والے کا خاکہ نگار کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے، اس کا بیان ایسا ہونا چاہیے تاکہ وہ غیر جانبدارانہ نظر آئے۔ غیر جانبدارانہ کا نظر ہوتا ہے وہ رویہ جس میں کسی فریق کی حمایت، کسی جماعت کی حمایت نہ کی جائے، اس کو غیر جانبدارانہ، اگر جانبدارانہ ہوتا تو ہم کہتے وہ رویہ جس میں کسی فریق کی حمایت کی جائے، تو یہاں غیر جانبدارانہ ہے تو اس کا ہم کہیں گے فریق کی حمایت نہ کی جائے، یعنی اس کی طرف ہم زیادہ توجہ زیادہ اس کو غیر جانبدارانہ نظر آنا چاہیے، یعنی زیادہ اس کی طرف اس فریق کی حمایت نہ کی جائے، ورنہ شخصیت کی مکمل تصویر سامنے آ سکے گی۔ ہم اس کو کیا کریں گے، زیادہ تعریفیں لکھتے جائیں گے، اس کی کوئی حامی بیان نہیں کریں گے، تو اس طرح خاکے کا حق ادا نہیں ہوتا، اس طرح اس شخص کی تصویر بھی، مکمل تصویر بھی آنکھوں کے سامنے نہیں آ سکتی، جو خاکہ نگاری کا اصل مقصد ہے۔ جس طرح خوبیوں کا بیان مربوبیت سے پاک ہونا چاہیے، اسی طرح حامیوں کے بیان میں بھی تحقیر و اہانت یا ذاتی دشمنی و عناد کا پہلو نہیں آنا چاہیے۔ جس طرح یعنی اس کی خوبیاں بیان کرتے وقت مربوبیت نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح اس کی حامیاں بیان کرتے وقت بھی دشمنی یا عناد کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ حامیوں کے بیان سے بھی اپنائیت کا احساس نمایاں ہونا چاہیے، جب ہم اس کی حامیاں بیان کرتے ہوں تو اس وقت بھی لگے کہ اس میں بھی کچھ اپنائیت ہے۔ خاکہ نگار اپنے موضوع کو جس طرح دیکھتا، سمجھتا اور اس سے متاثر ہوتا ہے، اسی طرح اس کی تصویر پیش کرنی چاہیے تاکہ پڑھنے والے بھی اس سے اسی طرح متاثر ہو سکیں اور اس شخصیت کی منفرد خصوصیات کو پہچان سکیں۔ اچھے خاکے میں ان خصوصیات کا بیان لیے بے تکلفی، برجستگی اور لطیف مزاج کی چاشنی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ صنف پڑھی خاکہ، تو اگر آپ کو کہیں سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو چلو بچوں، آج اتنا ہی کافی ہے، شکریہ۔